السلام علیکم ناظرین کرام، علی امین گنڈا پور نے جو تقریر لاہور جلسے کے اندر کرنی تھی جو کہ وہ نہیں کر سکے تھے، لیٹ پہنچے تھے، اب وہ تقریر انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کی ہے۔ 3 اہم ترین اعلانات انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگلا جلسہ ہم کس جگہ پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے وہاں کی عوام بہت زیادہ بے تاب تھی کہ یہ جلسہ جو اگلا لاہور کے بعد والا ہے وہ ہمارے شہر کے اندر ہونا چاہیے، اور اسی شہر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے حیران کن طور پر نواز شریف کو مبارکباد دی ہے اپنی تقریر کے اندر۔ وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مبارکباد دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک اہم ترین اعلان کر دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے ایک اور بڑی چیز واضح کی ہے جو ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی این او سی کے اندر کہ بھئی آپ نے پبلکلی معافی مانگنی ہے، جو آپ نے اسلام آباد سنگجانی جلسے کے اندر جو تقریر کی تھی اس کی آپ نے معافی مانگنی ہے، تو معافی کا جواب بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آرٹیکل چھپا ہے جی، اسرائیل کا ایک اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس آرٹیکل کو پاکستان کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اسپیشلی احسن اقبال صاحب جو کہ حکومتی وزیر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے صاحبزادے کو ساتھ کھڑا کر کے، اور یہ بتایا ہے کہ جی عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ وہی سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے آگے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پر آپ 1 منٹ کے اندر سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش کر سکتے ہیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں شاہد کھٹک صاحب انہوں نے ایک اور شو کے اندر اپنا موبائل نکال لیا بھائی، اور موبائل نکال کے انہوں نے ویڈیو پلے کر دی ہے۔ تو اب جس بھی شو کے اندر شاہد کھٹک جب جائیں گے، جو شو کا ہوسٹ ہے اس بیچارے کو یہی ڈر ہوتا کہ یہ کہیں موبائل نہ نکال لے اپنا، کیونکہ یہ نکالتا پوچھتا بھی نہیں اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں اور بزرگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پہلے نمبر پہ علی امین گنڈا پور کی سپیچ، آپ اس کو بالکل ایسے ہی لے لیں کہ جیسے انہوں نے یہ تقریر جلسے کے اندر کرنی تھی، کیونکہ جب وہ رنگ روڈ کے اوپر آئے تھے، جلسہ گاہ کے بالکل ساتھ رنگ روڈ تھا 15 فٹ کی دوری پہ، انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ جی میں یہاں پر آ گیا ہوں، رکاوٹوں کو دور کر کے میری حاضری کو قبول کریں، اور بعد میں بیان جاری کیا تھا کہ میں نے جو بھی بات کرنی تھی جلسے کے اندر اب وہ میں آرام سے کروں گا، تو وہ بات انہوں نے کی ہے۔ اب سب سے بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ ہم اگلا جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میاں والی کے اندر۔ جی ہاں، جو عمران خان کا آبائی حلقہ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اگلا جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس سے اگلا جلسہ ہوگا راولپنڈی کے اندر، یعنی کہ 2 جلسوں کا اکٹھا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں میاں والی کے جلسے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں۔ لاہور والے جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پولیس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے لوگ لیٹ ہو گئے، اور جلسہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا۔ یعنی کہ تحریک انصاف کا مائنڈ تھا کہ جلسہ تقریباً 10-11 بجے تک جانا تھا، 8-9 بجے جلسے کی صحیح ہائٹ بننی تھی، لیکن جلسہ پنجاب پولیس نے 6 بجے ختم کر دیا۔ اب جو میاں والی کے اندر جلسہ ہوگا یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوگی۔ یہ جلسہ عمران خان کے آبائی حلقے کے اندر ہے، اور وہاں کے لوگ عمران خان کو، جو بزرگ ہیں وہاں کے، وہ عمران خان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کا جو بیٹا ہے عمران خان، وہ ہمارا بھی بیٹا ہے۔ اب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اور اسپیشلی جو وہاں کے ایم این ایز ہیں، ایک تو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں اور دوسرے ایک اور صاحب ہیں، اب ان دونوں کو کام کرنا پڑے گا بھائی، تمام تر انتظامات آپ کو دیکھنے پڑیں گے، جو قافلے وہاں پر آئیں گے ان کی دیکھ بھال آپ کو کرنی پڑے گی، جلسے کے انتظامات کو دیکھنا پڑے گا، اور اس چیز کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ کی قیادت بالکل ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے جلسہ گاہ کے اندر موجود ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لاہور جلسے سے قبل بھی، 1 رات قبل میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا جلسہ گاہ سے، کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، اور وہی ہوا کہ علی امین گنڈا پور لیٹ ہو گئے۔ تو اب علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ جلسہ میں کروں گا اور جاؤں گا اور کر کے دکھاؤں گا، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا۔
میاں والی کا جلسہ عمران خان کے آبائی حلقے میں اور راولپنڈی کا جلسہ۔ تیسرا اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جمعے والے دن ہم پورے ملک کے اندر نکل رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر نکل کر ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اس کے علاوہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے، اپنی آواز کو اٹھائیں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب جو باتیں کی ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک مبارکباد بھی دی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جو راستے وغیرہ بند کیے ہوئے تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ راستے کھلے ہونے کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، 5:30 پر میں کالا شاہ کاکو پہنچا تو آگے سے جو رکاوٹیں ڈالی گئی تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ساری کی ساری ہیں، اور واقعی وہ ویڈیوز آگی ہوئی ہیں جس میں علی امین گنڈا پور خود نیچے اتر کر رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں، اور مینا خان افریدی وہ پولیس والوں کے ساتھ بات چیت کر کے وہ رکاوٹوں کو دور کروا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر جلسہ گاہ تھا رنگ روڈ پر 2 کلومیٹر تک آپ نے خاردار تار لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی وہاں سے جلسہ گاہ کے اندر نہ آ جائے۔ مزید انہوں نے جو نواز شریف کو مبارکباد دی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مبارک ہو کہ آپ کی بیٹی نے آمریت کے گملے کی پرورش میں آپ کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، آپ کی بیٹی آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ شہباز شریف کے لیے بری خبر ہے کہ بوٹ پالشی میں آپ کی بھتیجی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے اپنے ایک ہی بات کے اندر تینوں کا نام لیا ہے، نواز شریف کا بھی، شہباز شریف کا بھی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، 6 ججوں نے خط لکھا کہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کا نام لیں جو آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ پہلے معافی عمران خان سے مانگے، معافی وہ مانگے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، عمران خان کا گریبان پر ہاتھ ڈالا، پہلے وہ معافی مانگے۔ ضلع شاہ کو شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ انہوں نے کہا کہ معافی شافی نشتہ، بھول جاؤ معافیاں، پرچے کاٹنے ہیں کاٹ دو، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انہوں نے معافی کے اوپر بات کی ہے۔ یہ جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں جو علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر کے اندر کی ہیں۔ بڑا اعلان اگلے جلسے کا، اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل مومنٹم چاہیے تھا۔ وہ پولیٹیکل مومنٹم کا جو انیشیٹ تھا، جو سٹارٹ ہوا، وہ ثوابی جلسے سے ہوا تھا، اور یکدم جو پیک پکڑی اس مومنٹم نے وہ اسلام آباد کے جلسے کے اندر پکڑی، اور ردم کے اندر آ گیا وہ مومنٹم لاہور والے جلسے میں۔ اب جب اگلے 2 جلسے ہوں گے نا، یعنی کہ اگلے اتوار کو اور پھر پنڈی کے اندر، یہ 2 جلسے میاں والی والا اتوار کو اور پھر پنڈی کے اندر، ان 2 جلسوں کے بعد آپ کو پورے ملک کے اندر وہ ماحول نظر آئے گا جو ماحول عمران خان نے اپنی حکومت گرنے کے بعد بنایا تھا، ملک بھر میں 50 جلسے کر کے۔ وہ ماحول تحریک انصاف بنانا چاہتی ہے، یہ بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو لاہور والا جلسہ ہوا اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہو۔ لاہور کی جو تنظیم ہے وہ لوگ باہر نکلے ہیں، وہ رضاکار باہر نکلے ہیں، اور باہر نکل کر انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جلسے کے اندر شرکت کی اور اس جلسے کو کامیاب بنایا، یہ باقاعدہ شکریہ ادا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آ رہی ہے جی، وہ خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پر وکلا اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ لائن دیں گے، چند دنوں کی، ہفتوں کی بات نہیں ہوگی، چند دنوں کی ڈیڈ لائن دیں گے، اور اگر اس ڈیڈ لائن سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا کہ یہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں، تو پھر وکلا پورے پاکستان میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد مارچ کی کال بھی دے دے۔ آگے آ جائیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جو اب بات کی ہے، اس بات کے بعد مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت واپس نہیں جا سکتے۔ ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے جو کیا ہے اس کے بعد بھی واپس حکومت کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن اب جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو کسی صورت نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی ملک میں الیکشن نہیں، دھاندلی ہوئی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ملک کے اندر اثر نو انتخابات کروائے جائیں، یعنی کہ نئے انتخابات کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ
عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا یا بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کیا تو پھر آئین بیکار دستاویز بن جائے گا، مؤثر حیثیت نہیں رکھ سکے گا۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ ہم اپنے اپنے مسودے بنائیں گے کہ کون کون سی ترامیم لے کر آنی ہے، کون کون سی ترامیم پاکستان کے آئین میں ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی 15 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی حکومت کو کہ 15 اکتوبر تک اگر تو آپ پاس کروا سکتے ہیں آئینی ترمیم تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کھلی بلی ہے، مطلب کہ ورنہ پھر اپنا بوریا بستر گول کریں آپ۔ اور ترمیم کیسے پاس ہوگی؟ ترمیم تب پاس ہوگی جب حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر حکومت کے پاس کسی بھی صورت نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر مل بھی جاتے ہیں پھر بھی 2 بندے چاہیے، اور اگر 63A کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے پھر بھی ترمیم کرنا مشکل نہیں، انتہائی سمجھ لے کہ ناممکن والی بات ہے، کیونکہ بندے توڑنے پڑیں گے۔ 63A کیا ہے؟ 63A یہ ہے کہ پارٹی کی منشا کے خلاف جا کر ووٹ دو، تو پی ٹی آئی کے بندے توڑنے پڑیں گے۔ اب جو پی ٹی آئی کے بندے آپ توڑیں گے نا، ان کو ایک چیز پتا ہوگی کہ بھائی عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی، اور ہماری سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن، لہٰذا وہ لوگ کسی بھی صورت ٹوٹیں گے نہیں۔ اور ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائیں، بھائی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا۔ اب آگے آ جائیں، جو میں نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس کے اندر ایک آرٹیکل لگا، اور جو آرٹیکل لکھنے والے صاحب ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اور یہ بات کر دی کہ جی جو عمران خان ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بنانا چاہتے ہیں، بلا 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 بلا، اس طرح کی چیزیں۔ اور احسن اقبال صاحب نے آج باقاعدہ، یعنی کہ جو کل کا دن گزرا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی ہے۔ کس لیے؟ ایک بیانیہ بنانے کے لیے۔ اب اس کی اصلیت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ جلسے کے ایک دن بعد ہی کیوں پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ آرٹیکل کب لکھا گیا تھا۔ آرٹیکل غالباً لکھا جاتا ہے 15 تاریخ کو، 15 ستمبر کو یہ آرٹیکل لکھا جاتا ہے، اور 22 ستمبر کو موصوف آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب میں اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک ٹویٹ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ فواد چودھری نے کیا ہے، اور بڑی لاجیکل بات انہوں نے کیا، ابھی پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان یہ بڑا قریب ہے اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں کہ شہباز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا موقف وہاں پر دہرائیں۔ عمران خان اسرائیل کا دوست ہے اور آپ اسرائیل کے سخت مخالف ہیں، بلکہ ہر امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کے مخالف اور بائیکاٹ کے حامی ہیں۔ اس سے آپ کی حکومت کی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے میں جان پڑ جائے گی، اور اترتے ہی جیسے آپ وہاں پر جائیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف 2-4 نعرے بھی لگا دیں، یہ اور بھی بہتر ہے۔ جائیں نا وہاں جا کر کہیں، امریکہ میں جا کر کہیں کہ بھائی عمران خان اور اسرائیل یہ بڑے قریب ہیں، ہم بڑے مخالف ہیں اسرائیل، کہیں وہاں پر جا کے۔ وہاں پر تو جا کے کیسے باتیں ہوتی ہیں، خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو آج بھی آن ریکارڈ ہے کہ بھائی عمران خان بڑا مذہبی ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، وہاں پر جا کے یہ باتیں ہوتی ہیں بھائی۔ اچھا، جس بندے نے آرٹیکل لکھا، یہ اس نے اپنی سروس کا ایک سمجھ لے کہ ایک ایڈ لگایا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے آرٹیکل لگوانا ہے تو $350 لگیں گے، ٹائم آف اسرائیل کے اندر آپ آرٹیکل لگوا لیں میرے سے، $350 لگیں گے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس نے سیمپل بھی دیا ہوا، اس نے کہا جی کوئی انلیگل چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی مس لیڈنگ کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ $350 دیں، آرام سے آپ کا آرٹیکل لگ جائے گا۔ اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ عمران خان کا اس کے اوپر کیا موقف ہے۔ آپ آج بھی دنیا نیوز کا وہ انٹرویو نکال لیں جو عمران خان نے کامران خان کو دیا تھا، جس میں عمران خان نے واضح طور پر بتایا تھا کہ کسی بھی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے سے نہیں ہٹ سکتا، وہ ملک جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اس کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ اور اس چیز کے بہت بڑے گواہ حامد میر بھی ہیں، نسیم زہرا بھی ہیں، اینکر عمران ریاض خان بھی ہیں کہ عمران خان کا اس کے اوپر کیا سٹانس تھا۔ لیکن پھر بھی آپ ایک کام کیجئے گا، جو صحافی جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، آپ پوچھ لینا عمران خان سے دوبارہ،
اور آپ ایک اور کام کریں اس سے بھی زیادہ آسان, پچھلے 6 مہینے کے ٹویٹ عمران خان کے نکال کر دیکھ لیں, نواز شریف, زرداری, مریم نواز, ان کے بھی نکال کر دیکھ لیں, اور دیکھیں کہ کس کس نے کیا کیا باتیں کی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, کیا عمران خان ان کے ساتھ ہے یا ان کے مخالف ہے. اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور چیز, ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کس کا ایجنٹ ہے؟ اس ملک کو ورلڈ کپ عمران خان نے جتوا کر دیا, اس ملک کے اندر کینسر ہاسپٹل عمران خان نے بنایا, نمل یونیورسٹی عمران خان نے بنائی, جو کچھ عمران خان نے کیا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لیے عمران خان نے کیا. اور کیا عمران خان ان کا سگا بنے گا جن کا دور دور تک ہم بننا نہیں چاہتے؟ یہ ارشاد بھٹی نے بات کی ہے. اور حامد میر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈیا والے معاملے پہ بھی بڑا کھل کر بول چکے ہیں, جس میں انہوں نے بڑا کھل کر بتایا کہ بھائی عمران خان کے دور حکومت میں تمام معاملات سیٹ تھے کہ مودی پاکستان آ رہا تھا 4 دن کے دورے کے لیے, لیکن عمران خان نے ریزسٹ کیا, اڑ گیا عمران خان کہ نہیں بھائی اگر وہ ادھر آ گیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے پاکستان کی عوام کو, اور جن لوگوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اور وہ پھر نہیں ہوا تھا. اس کے بعد پھر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان آپ کو پتا کہ بعد میں پھر کیا ہوتا رہا, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بول نیوز کے اوپر ایک شو, مجھے نہیں پتا کہ اب ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت شو ہے, اس کا نام ہے اب بات ہوگی, اور اس کے ہوسٹ تھے غالباً فیصل عزیز خان. ان کے شو کے اندر ایک صحافی آئے تھے, فلسطین کے صحافی, ان کا نام تھا جلال. انہوں نے آ کر کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم فلسطینی خود کو یتیم سمجھتے تھے, لیکن وزیر اعظم عمران خان کے بعد ہمیں زندگی دوبارہ ملی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا. اور اگر پھر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو میں آپ کو صرف ایک مشورہ دوں گا کہ آپ عمران خان کی وہ تقریر جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کی تھی وہ دوبارہ سن لیں, آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. اچھا جی, مشاہد حسین سید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نے غلط کام غلط طریقے سے کیا ہے. آئینی ترمیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. میری ایم این اے سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یرغمال بنے ہوئے تھے, ہمیں وہاں پر یرغمال بنا کر بٹھایا ہوا تھا. صاحبزادہ حامد رضا نے قاضی فاضل عیسیٰ کے بارے میں ایک بات کی ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو شاہد کھٹک والی بات بتاتا ہوں جو انہوں نے دوبارہ فون نکالا ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ قاضی صاحب جیسا ڈھیٹ اور ڈیش آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. جو عورتوں کے حقوق کی بات کرے تو اس کا اطلاق صرف اس کی اپنی اہلیہ پر ہوتا ہے, باقی خواتین کے حقوق پر اس کے ہونٹ سل جاتے ہیں. کوئی بزرگ سامنے کھڑا ہو تو انہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں. کسی وکیل کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ میں جائیں تو آرگومنٹ کی تمیز نہیں. ایک ایسا شخص جو اخلاقیات کے معیار پر بھی پورا نہ اترتا ہو وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے. اس سے بڑی بدقسمتی اور المیہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ایگزیکٹلی ایسے ہی حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا نے کی ہے. اب آخر میں آ جائیں جی شاہد کھٹک صاحب. شاہد کھٹک, اس کے علاوہ رائے ثاقب کھرل وہ شو کو ہوسٹ کر رہے تھے, اور گوہر بلوچ نون لیگ کے رہنما ہے. گوہر بلوچ صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ احمدیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کا کیس لگا ہوا تھا جب عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا تھا 22 اگست والا. انہوں نے کہا جی عمران خان ان کو کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں. تو شاہد کھٹک نے کہا کہ نکالو وہ ویڈیو کدھر ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے, کدھر ہے ویڈیو نکالو. اس نے کہا تم پتہ نہیں نکالو یا نہ نکالو, میں نے نکالی ہوئی ہے. انہوں نے ویڈیو نکال کے پلے کر دی جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم اور ملت کا سرمایہ ہے. اور وہ پھر وہ رائے ثاقب کھرل نے کہا کہ بھئی آپ کا فون بڑا خطرناک فون ہے آپ کا. تو شاہد کھٹک صاحب یہی کام کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے فوراً اس کے منہ کے اوپر سچ لگا دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے بھائی, یہ ہے سچ, تم جھوٹ بول رہے ہو جو بات کر رہے ہو. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں, یہ میں اسکرین شاٹ یہاں پر لگا دیتا ہوں, آپ ذرا دیکھ لیں. یہ اس وقت کی تقریر ہے عمران خان کی لاہور کے اندر جب عمران خان علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. اور اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ جب اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے.
یہ عمران خان نے بیان دیا تھا اور آج بھی آن ریکارڈ ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یاد رہے کہ وزیر آباد کے اندر عمران خان کے اوپر ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا تھا، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے اللہ پاک اپنا فضل اور کرم رکھے تمام سیاستدانوں پر کہ کبھی کسی سیاستدان کو یہ چیز نہ بھگتنی پڑے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کہ بھائی کسی سیاستدان پہ کوئی اس کا مخالف الزام لگائے، مذہبی الزام، اور کوئی بھی بندہ اٹھ کے اس کو نقصان پہنچائے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر کسی نے کچھ کر دیا کوئی بھی، تو پھر آپ جائیں، عدالت جائیں، قانون کا راستہ ہے، قانون کا راستہ اپنائیں۔ تو عمران خان کے گرد ایک اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، مذہبی حوالے سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ کی ذات کا ہے، اور وہ رب، وہ مالک یوم الدین، جس کو ہر نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ سچ کا خدا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی 2 نمبری کر کے بچ جائے گا؟ کوئی ووٹ چوری کر کے بچ جائے گا؟ کوئی فارم 45 اور فارم 47 والی کہانی میں بچ جائے گا؟ شاید اس دنیا میں بچ جائے، لیکن اس عدالت کے اندر نہیں بچے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا پردہ اس دنیا کے اندر ضرور چاک ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بفضل زندگی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔